بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بے شمار فوائد ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نماز طہارت اور پاکیزگی کی عادت ڈالتی ہے۔ نماز کی برکت سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز کو جتنی اہمیت اسلام میں دی گئی ہے کسی دوسرے مذہب میں نہیں دی گئی ہے۔ توحید کے بعد سب سے پہلا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا وہ نماز کا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹے ہوئے اٹھ اور ہوشیار کر اپنے رب کی بڑائی بول۔ رب کی بڑائی بولنا ہی نماز کی بنیاد۔ اسلام نے سونے، چاندی، اینٹ اور پتھر کے ان تمام بتوں کو عقیدہ توحید کی ٹھوکر سے گرا دیا جن کی پوجا کی جاتی تھی، اور صرف ایک اللہ کی نماز کو باقی رکھا تاکہ جس کو جھکنا ہو وہ صرف اللہ کے سامنے جھکے اور جس کو مانگنا ہو وہ صرف اللہ سے مانگے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے بھی سامنے سجدہ کرنے کو حرام قرار دیا گیا۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور روزے سال بھر میں ایک مہینہ فرض ہے، اور زکوٰۃ سال بھر میں ایک دفعہ فرض ہے، اور جہاد مخصوص حالت میں فرض عین ہوتا ہے، لیکن نماز سال کے 12 مہینے ہر دن اور ہر رات میں فرض ہے۔ جب تک کسی مسلمان کے ہوش و حواس باقی ہے، اس کے جسم میں جان باقی ہے، تو اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو اشاروں کے ساتھ نماز پڑھے، اور وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر کے نماز پڑھے، اور سطر چھپانے کے لیے کپڑا نہ ہو تو ننگے بدن ہی نماز پڑھے، اور قبلے کی جہت معلوم نہ ہو، یعنی قبلہ کس طرف ہے معلوم نہ ہو تو جس طرف اس کا دھیان جائے اس طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھے۔ کسی بھی حالت میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نماز چھوڑنے سے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، اس کے دین میں نقص آ جاتا ہے، کیونکہ دین میں نماز کی وہی حیثیت ہے جیسے جسم میں سر کی حیثیت۔